إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. صبر کے بے شمار مواقع ہیں اور ہر موقع کے صبر کا الگ نام ہے، الگ تعریف ہے، اس کے فضائل، اس کے احکامات بھی الگ ہیں۔ آپ میدان جہاد میں کھڑے ہیں، دشمن سے مقابلہ ہے، اس موقع پہ جس صبر کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے اس صبر کو بہادری، شجاعت اور دلیری کہتے ہیں۔ آپ نے محنت کی، مال کمایا اور پھر اس مال کو جس صبر کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے دوسروں کے اوپر، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ گناہ کا موقع تھا، تنہائی بھی تھی، دعوت گناہ بھی تھا، لیکن آپ نے اس موقع کے اوپر اپنے دامن کو بچا لیا، صبر کیا، ارتکاب گناہ نہ کیا، تو اس موقع کے صبر کو عفت، پاک دامنی اور عصمت کہا جاتا ہے۔ صبر کا ایک موقع کہ آپ کو اشتعال دلایا گیا، آپ کو غصہ دلایا گیا اور آپ قدرت رکھتے تھے کہ اپنے غصے کو آپ نافذ کر لیں، انتقام لے لیں، بدلہ لے لیں، لیکن اس موقع کے اوپر آپ نے صبر کیا، تو صبر کے اس موقع کو حلم اور برداشت کہا جاتا ہے، حوصلہ کہا جاتا ہے، تحمل کہا جاتا ہے۔ کسی نے ستم کر دیا، ظلم کر دیا، اس وقت ذرا آپ کمزور پوزیشن میں تھے، پھر وقت آیا، بدلا، زمانہ بدلا، آپ طاقتور ہو گئے۔ اب آپ کے سامنے کھڑا آپ کا دشمن ناتواں اور کمزور، بے بس، اور اس موقع پہ آپ کسی قسم کی انتقامی کارروائی کرنے کے بجائے
معاف کر دیتے ہیں تو اس موقع کے صبر کو کہا جاتا ہے درگزر اور معاف کرنا۔ بے شمار مواقع، لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں صبر کے ایک اہم موقع کا ذکر کیا جائے گا، اور اس کا نام ہے حلم، جس کو عربی کے اندر حلم کہا جاتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے برداشت، حوصلہ اور تحمل۔ یاد رکھیے گا، 3 چیزیں جس انسان کے اندر آ جائیں اس انسان کے اندر برداشت، حوصلہ، تحمل آ جاتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 3 یاد رکھیے گا۔ یہ میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ائمہ اکرام اور محدثین نے جو حلم کی تعریف کی ہے، میں نے کوشش کی کہ اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں۔ 3 چیزیں جس کے اندر آ جائیں اس کے اندر حوصلہ، برداشت اور تحمل آ جاتا ہے۔ نمبر 1، ترک العجلہ، بے صبرا نہ ہو، فوراً ری ایکشن ظاہر نہ کرے، رد عمل نہ دے۔ ترک العجلہ، بے صبری کو چھوڑے، عجلت کو چھوڑے۔ تأنی، نمبر 2، تأنی، تدبر ہو، غور و فکر ہو، حوصلہ ہو، معاملات کو سنجیدگی سے دیکھنے کا اس کے اندر ملکہ ہو، ہر معاملے کو سنجیدہ پہلو سے دیکھنے کا اس کے اندر صلاحیت۔ نمبر 3، العفو مع القدرہ، طاقت کے باوجود معاف کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو۔ بس یہ 3 چیزیں جس کے اندر آ جائیں، عجلت نہیں، بے صبری نہیں، فوراً ری ایکشن نہیں، رد عمل نہیں، تانی ہے، تدبر ہے، تفکر ہے، معاملات کو سنجیدگی سے دیکھنے کی صلاحیت اور ملکہ ہے، طاقت کے باوجود معاف کرنے کا جذبہ ہے۔ یہ 3 چیزیں جس کے اندر آ جائیں، سمجھ لیجئے اس انسان میں حوصلہ، تحمل، حلم اور برداشت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں۔ اگر اس وقت میں آپ کے سامنے اس منبر پر کھڑا خطبہ دے رہا اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور آپ اس مسجد کے اندر اطمینان اور سکون کے ساتھ اس خطبے کو سماعت فرما رہے ہیں، یہاں تشریف فرما ہیں، اگر میں اور آپ بدستور انسانی شکل کے اندر موجود ہیں، اگر میں اور آپ اس وقت حالت صحت کے اندر موجود ہیں، تو اللہ کی قسم اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بذات خود میرے اور آپ کے ہر قسم کے گناہ کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ جو زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، رات اپنے وقت پہ آتی ہے، دن اپنے ٹائم پر آتا ہے، یہ جو نظام ہم کو نظر آتا ہے، اللہ کی قسم یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ میرے اللہ کے اندر بہت زیادہ حلم اور برداشت ہے۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اللہ کہتے ہیں اگر میں انسانوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں پکڑنا شروع کر دوں، سزا دینا شروع کر دوں، تو انسان تو کجا، زمین کے سینے کے اوپر ایک جاندار بھی زندہ نہ رہے۔ ہم شاید ایک لقمہ کھانے کے لائق اور اہل نہیں، ہمارے اعمال شاید پانی کے ایک گھونٹ کے بھی لائق نہیں۔ یہ اللہ کی صفت حلم اور اللہ رب العزت کا برداشت ہے کہ اللہ انسانوں کو برداشت بھی کرتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، پینا بھی دیتے ہیں، عافیت بھی دیتے ہیں، اللہ نے ان کو سانسیں بھی دی ہیں۔ دنیا کا نظام اللہ کی صفت علم کے ساتھ، صفت رحمت کے ساتھ، باقی صفات کے ساتھ ساتھ اصل میں اللہ کی صفت حلیمی،
برداشت کے ساتھ چل رہا ہے۔ امام مجاہد بہت بڑے امام ہیں رحمہ اللہ، تابعی ہیں، اور امام مجاہد رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد خاص ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں۔ محدث ہے، مفسر قرآن مجید کے، وہ لکھتے ہیں جب قحط پڑتا ہے اور آسمان سے بارش نہیں ہوتی، زمین کا سینہ خشک ہوتا ہے، پھر حشرات الارض، یہ زمین کی چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے تک، باہری مخلوق، سمندر کی مچھلیاں اور اس کے علاوہ ساری مخلوقات وہ انسانوں کے اوپر لعنتیں بیچتی ہیں، بددعائیں کرتی ہیں کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری بدکاریوں کی وجہ سے اور تمہاری کسب کی وجہ سے ہم بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ یہ آسمان اور آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے اور یہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، یہ ہر وقت میری تسبیح کے اندر ہے۔ ایک سادہ ترجمہ یہ ہے، عام الفاظ کے اندر، یہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، یہ سوراخوں میں رہنے والے جانور، یہ سروں کو جھکا کے چلنے والے چوپائے، یہ زمین پر ریگنے والے یہ کیڑے مکوڑے، یہ آسمان کو چھوتی بلند پہاڑوں کی چوٹیاں، یہ بنا ستونوں کے کھڑا آسمان، آسمان پہ یہ جگمگاتے ستارے، یہ روشن سورج اور چاند، یہ خاموش درخت، یہ باادب فرشتے، یہ روانی سے بہتے ہوئے دریا، یہ زناٹے بھرتی طاقتور ہوا، یہ بچھی اور پھیلی ہوئی زمین، الغرض اس کائنات کا ذرہ ذرہ تو اللہ کہتے ہیں میری تسبیح کے اندر، میری تعریف کے اندر، میری ثناخوانی کے اندر، میری عبادت کے اندر مصروف ہے۔ اے انسان، جو تو کرتا ہے اگر اس کا حساب لگایا جائے تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہو۔ سن انہو کانا حلیما غفورا، اللہ کہتے ہیں میری خوبی یہ ہے کہ میں بخش بھی دیتا ہوں اور میں برداشت بھی کرتا ہوں۔ کہ ایک حدیث کے اندر تو وہ الفاظ ہیں، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی برداشت، یہ برداشت اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے نا، اللہ کی صفت ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں، ایک جملہ کسا جاتا ہے، بکا جاتا ہے، تکاد السماوات یتفطرن، اس جملے کے اندر ایسی ہولناکی ہے، ایسا خطرناک جملہ ہے کہ پہاڑ پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنا خطرناک وہ کلمہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، کہ اللہ یہاں تک اللہ حلم اور برداشت کرنے والے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے اس جملے کو برداشت کر کے ان کو بھی کھانا بھی دیتے ہیں، پینا بھی دیتے ہیں، عافیت بھی دیتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ کس قدر اہم ہے یہ برداشت۔ اور میں نے جب مطالعہ کیا نا اپنی وسعت کے مطابق تو میں حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت حلیم یعنی برداشت، اس کے ساتھ 4 صفات کا ذکر کیا ہے۔ ایک ابھی آپ نے سن لیا، غفور حلیم، اللہ کہتے ہیں دیکھو میں بخشتا بھی ہوں اور میں برداشت بھی کرتا ہوں۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں غنی حلیم، میں غنی ہوں۔ ہم کسی کو برداشت کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں اس کی پرواہ ہوتی ہے، ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے، ہمارے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اسے برداشت کرنا ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں غنی، میں بے پرواہ ہوں،
میں کسی کے سامنے بے بس نہیں، بے کس نہیں، کوئی مجھ کو ڈرا نہیں سکتا، خوف زدہ نہیں کر سکتا، میں کسی کی طاقت کے سامنے بے کس نہیں ہوں۔ غنی، دیکھ لو میں بے پرواہ بھی ہوں، حلیم پھر بھی برداشت کرتا ہوں۔ تو کہیں کہا علیم حلیم، علیم۔ بعض لوگوں کو ہم اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ہم ان کو جانتے نہیں ہوتے، ان کے ظاہر باطن کو نہیں جانتے، ہم انہیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پروگرام پلاننگ نہیں ہمیں پتہ ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں علیم، میں سب جانتا ہوں، تیری خلوتیں جانتا ہوں، جلوتیں جانتا ہوں، تنہائیاں جانتا ہوں، مجلسیں جانتا ہوں، تیرا ماضی جانتا ہوں، تیری نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہوں، تیرے دماغ میں اٹھنے والے تفکرات اور سوچوں کو جانتا ہوں، تیرے ارادوں کو جانتا ہوں، عزائم کو جانتا ہوں، تیری نیتوں کو جانتا ہوں، تیرے حال کو جانتا ہوں۔ تو مستقبل کے اندر کس کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہے، کہاں ڈاکہ ڈالنے کا سوچ رہا ہے، کہاں چوری کرنے کا سوچ رہا ہے، کس کو فراڈ دینے کا سوچ رہا ہے۔ اللہ کہتی ہے علیم حلیم، میں سب کچھ جانتا ہوں اور برداشت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ برداشت اتنی بڑی خوبی ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کو پسند ہے حلم، حوصلہ، تحمل اور برداشت۔ اور یہ برداشت آہستہ 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 ہمارے اندر سے نکل رہا ہے، حتیٰ کہ ہر نبی کے اندر یہ صفت اور خوبی تھی کہ وہ برداشت کرتے تھے۔ کیسا برداشت؟ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی برداشت۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے نا، نحن نقص علیک احسن القصص۔ اللہ کہتے ہیں بڑے قصے ہیں، واقعات اور تاریخ تو بڑی ہے انسانی کی، لیکن سب سے سونا اور پیارا قصہ ہے وہ یوسف کا علیہ السلام۔ حکومت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، اور بیٹھے بھی۔ بھائی تو نہ پہچان سکے، جناب یوسف علیہ السلام پہلی نظر میں پہچان کے سامنے کھڑے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر سوچی کہ میں بنیامین کو اپنے پاس رکھوں۔ بنیامین کا جو سامان تھا اس کے اندر اس پیمانے کو رکھ دیا جس کے ساتھ اس دور میں ماپا جاتا تھا۔ وہ کہا کہ ہمارا وہ پیمانہ گم ہوا ہے۔ جب تلاشی لی گئی، بنیامین کے سامان سے نکلا۔ اب بھائی کھڑے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عزیز مصر، اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، اس کا ایک بھائی بھی تھا، اس کا ایک بھائی تھا یوسف، سالوں برسوں پہلے وہ بھی چوری تھا۔ اللہ کی قسم جناب یوسف علیہ السلام ہر بات جانتے ہیں، ہر بات کا جواب دینا جانتے ہیں، ان کے منہ کو بند کرنا جانتے ہیں۔ طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، حکومت بھی ہے، سامنے کھڑا وہ ناتواں کمزور اور جھوٹا بھی ہے، الزام تراشی بھی ہے، بہتان بازی بھی ہے، لیکن انبیاء کی صفت ہے حوصلہ، تحمل اور برداشت۔ وقت کی سوئیاں ذرا مجھے اختصار کے اشارے کر رہی ہیں، وگرنہ میں نے تو بہت کچھ سوچا ہے اس موضوع کے اوپر کہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس کی بڑی ضرورت ہے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، مجھے اس موضوع کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب ذرا آپ نے غور سے گفتگو کے اگلے حصے کو سماعت فرمانا ہے کہ برداشت کہاں کہاں کرنا ہے۔ مواقع بڑے ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ میں اس موضوع کی زندگی کے ہر پہلو کے اوپر بالکل بات کھول کے بیان کروں کہ یہاں برداشت، یہاں برداشت، یہاں برداشت، یہاں برداشت، لیکن وقت کی سوئیاں
جتنا مجھے وقت دیں گی اس میں جو بیان ہوگا وہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ برداشت کا پہلا موقع ہے جو کتاب و سنت اور قرآن و حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے، وہ ہے کہ آپ سب سے پہلے رشتہ داروں کو، اعزاء و اقارب کو برداشت کرنا سیکھیں۔ یہ موقع بہت ضروری ہے، لیکن اس موقع کا برداشت سب سے زیادہ مشکل ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اعزاء و اقارب کو، کزنز کو برداشت کرنا، ماموں کو برداشت کرنا، چچا کو برداشت کرنا، بچوں کو برداشت کرنا۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو ماں باپ کو ان کے بڑھاپے میں برداشت کرنا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرنا، دل چاہے نہ چاہے ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، بوڑھے باپ کے سامنے اپنا سر نہ اٹھانا، اپنے بچپن کی وہ ساری حرکتیں ادائیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا کہ اس باپ نے ہمیں کتنا برداشت کیا ہے، آج وقت ہے کہ ہم ان والدین کو برداشت کریں، چچا کو، ماموں کو، سارے رشتہ داروں کو برداشت کرنا۔ اور برداشت کیسے کرنا؟ جیسے جناب یوسف علیہ السلام نے کیا، اور وہ کیا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ برداشت کریں۔ ایک صحابی آئے تھے، صحیح بخاری کی حدیث، اور آ کر کہا کہ ان لی قرابہ، اللہ کے رسول علیہ السلام، ان لی قرابہ، میرے کچھ عزیز رشتہ دار ہیں نا۔ 3 شکایتیں ہیں مجھے ان کے بارے میں، سماعت فرما لیجیے، وہی شکوے ہیں جو ہمارے ہیں۔ کہا 3 شکایتیں ہیں مجھے اپنے اعزاء و اقارب اور رشتہ داروں کے بارے میں۔ پہلی، آصلہم، میں ملتا ہوں وہ نہیں ملتے، ہاتھ ملاتا ہوں وہ نہیں ملاتے، میں قریب ہوتا ہوں وہ دور جاتے ہیں، میں محبت بانٹتا ہوں وہاں سے نفرت ملتی ہے، بوقت ضرورت کام آتا ہوں، مال خرچ کرتا ہوں، لیکن جب مجھے ضرورت پڑتی ہے مجھے کوئی دائیں بائیں رشتہ دار دکھائی ہی نہیں دیتا، مجھے محروم رکھتے ہیں، میں ان کا ہر ظلم برداشت کرتا ہوں، میرا حق کھا جاتے ہیں، میرے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، پس پردہ میرے خلاف بہت کچھ کہتے ہیں اور سازشیں رچتے ہیں۔ 3 شکایت یہی ہے نا۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا اس کو تعلیم دی؟ آپ نے کہا سن، وہ تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، حقیقت میں وہ اپنے ہی منہ کے اندر آگ اور مٹی بھر رہے ہیں، راکھ ڈال رہے ہیں۔ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اگر تو اپنے اس موقف میں سچا ہے تو واقعتاً صلہ رحمی کرتا ہے، محبت بانٹتا ہے، ان پہ مال خرچ کرتا ہے، تو واقعی ان کے سارے پروپیگنڈے سازش اور ان کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، تو جا، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تو جب تک یہ عمل کرتا رہے گا اللہ کی مدد ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی۔ آج نفرتوں کا ایک سیلاب اور طوفان ہے، بکھرے ہوئے ہیں مسلمان، خاندانوں کے خاندان بکھرے ہوئے ہیں، زندگیاں گزر گئی عدالتوں کے چکر کاٹتے ہوئے، مقدمات کے بھینٹ چڑھے ہوئے، لیکن کوئی نہیں جو اپنے چچا کو سینے سے لگا کے اتنا کہے کہ چچا مجھے پراپرٹی نہیں، مجھے دنیا کا مال نہیں، مجھے اپنے باپ کا بھائی چچا چاہیے۔ کوئی نہیں جو اپنے سگے بھائی کو سینے سے لگا کر آگے سے یہ کہے کہ بھیا مجھے یہ نہیں پراپرٹی چاہیے، یہ مکان کوٹھی بنگلہ نہیں چاہیے، مجھے یہ کوئی مال اور دولت نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی ماں جنے سگے بھائی کے چہرے کو دیکھنا ہے، اس کو سینے سے لگانا ہے، مجھے تو بھائی چاہیے۔ کوئی تو حوصلہ کرے تو اپنے ماموں کو سینے سے لگا کر کہے ماموں جان مجھے آپ سے کوئی قرض و غائط نہیں ہے، میری والدہ کے آپ بھائی ہیں، مجھے اپنے ماموں چاہیے، مجھے یہ رشتہ چاہیے، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ حضرت یوسف نے تو ایسا ہی کیا علیہ السلام، اور آپ کی صحابی کو بھی یہی تعلیم دے رہے۔ کئی بار یہ واقعہ سنا رکھا ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا، آج بھی سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس واقعے کے اینڈ کے اوپر ایک وعدہ بھی آپ سے ضرور لوں گا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے اس محسن بھائی کا
کہ جس بھائی نے توجہ دلائی اور آج یہ موضوع بیان ہو رہا ہے، میں سب سے پہلے اپنی ہی اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ اس بھائی کو سلامت رکھے جی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے ہم خوش قسمت ہیں، میں خوش قسمت ہوں کہ ایسے محسنین کی جماعت اللہ نے مجھ کو دی ہے جو گاہے بگاہے بہترین خیر خواہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں سنانے لگا ہوں، اور رشتہ داروں کو برداشت کرنے کے حوالے سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ابو بکر جو غار سور کے اندر زہریلے ناک کے ڈنگ کو سہ گیا، یہ ابو بکر جو ہجرتوں کے سفر کی مشکلات کو سہ گیا، وہ ابو بکر جو مکہ کے مشرکین کے ہر ظلم اور ستم کو سہ گیا، وہ ابو بکر جو پہاڑ سے بھی زیادہ حوصلہ رکھنے والا، جب اطلاع ملی کہ ان کی بیٹی عائشہ کے اوپر الزام لگا دیا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ، نبی کی زوجہ پہ الزام لگا دیا گیا، پھر اطلاع ملی کہ الزام لگانے والوں میں ایک نام مستہ کا بھی ہے، رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اور پھر دل میں چوٹ لگی کہ مستہ تو میری خالہ زاد تھا، اور پھر تمہیں یہ بھی احساس نہیں کہ تیری کفالت بھی تو ابو بکر کر رہے، پھر رو پڑے، آنکھوں میں ابو بکر کے آنسو آ گئے۔ وہ زہریلے ناک کو برداشت کرنے والا، ڈنگ اس کے برداشت کرنے والے، جب بیٹی کی بات آتی ہے تو انسان بڑا کمزور ہوتا، چوٹ لگی، رو پڑے اور کہا مستہ آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں ملے گا، خرچہ نہیں دینا۔ اللہ اکبر! میں جب قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھنے لگا، اس آیت کی تفسیر کے اندر جب ائمہ محدثین کے اقوال پڑھے اور ان کی تشریحات پڑھی، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیتوں کو نازل کیا اور کیا الفاظ استعمال کیے، وَلَا يَعْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، یہ کیا اللہ نے جن کو فضیلت دی ہے، جن کو عزت دی ہے، جو عزت دار ہوتے ہیں، جو صاحب فضل ہوتے ہیں، جو صاحب شرف ہوتے ہیں، ان کا تو یہ رویہ کردار نہیں ہوتا کہ وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں کہ اپنی قریبی رشتہ دار مہاجر کو میں نے مال نہیں دینا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے نا قرآن مجید میں کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ جو قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے عزیز رشتہ داروں کو معاف نہیں کرنا، اچھا کیا وہ نہیں چاہتے کہ ان کا اللہ ان کو معاف کر دے؟ وہ نہیں چاہتے؟ جناب ابو بکر تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیتیں پڑھی، جب اس آیت پر پہنچے نا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا وہ نہیں چاہتے، تم نہیں چاہتے کہ تمہارا اللہ تم کو معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو تمہارے اللہ تمہیں معاف کر دیں، فاعفوا واصفحوا، تم بھی اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دو۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ گواہ ہو جائیے، میں نے مستہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور مستہ کا خرچہ میں نے بحال کر دیا۔ اچھا یہ آیت پڑھی تھی کس نے؟ نبی علیہ السلام۔ سنائی تھی کس کو؟ بولیے جناب ابو بکر نے کیا جواب دیا تھا کہ میں نے کیا کیا؟ معاف کیا۔ اب یہی آیت پڑھ کے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اللہ آپ کو معاف کر دیں؟ جو بھائی چاہتا ہے کہ اس کا اللہ اس کو معاف کر دے ذرا ہاتھ تو کھڑا کر لے۔ جزاکم اللہ خیرہ، سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں۔ میں خواتین سے بھی پوچھوں گا کہ کیا خواتین بھی چاہتی ہیں؟ تشریف لانے والی معززات، میری بہنیں، میری مائیں اور بیٹیاں، کہ میرے اللہ ان کو معاف کر دیں۔ چلے میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے آپ سے پوچھتا ہوں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اللہ آپ کو معاف کر دے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ اپنے چچا کو معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اللہ آپ کو معاف کر دیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ اپنے ماموں کو معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اللہ آپ کو معاف کر دیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ
آپ کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ اپنے ہر عزیز رشتہ دار کو معاف کر دیں۔ میں خواتین سے مخاطب ہو کے کہوں گا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں نہیں چاہتی کہ ان کے اللہ ان کو معاف کر دے؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ اپنی بہو کو معاف کر دے، کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے اللہ آپ کو معاف کر دے؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ اپنی ساس کو معاف کر دیں، کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے اللہ آپ کو معاف کر دے؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ اپنی نند بھابھی کو معاف کر دے، کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کی اللہ آپ کو معاف کر دے؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اللہ آپ کو معاف کر دے، اپنی چچی کو، اپنی خالہ کو، اپنی تائی کو، اپنی ساری رشتہ دار خواتین کو معاف کر دے، اللہ کا اعلان ہے تو ان کو معاف کر دے، میں تجھ کو معاف کر دوں گا۔ اچھا، معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ذلیل ہوتے رہیں۔ کوئی آپ کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، کوئی آپ کو ذلیل کر رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے معافی کا، یاد رکھیے گا۔ معافی کا مطلب ہی سمجھیے، اپنے آپ کو اتنا باوقار بنا لیجئے، اتنا باعزت بنا لیجئے، با کردار بنا لیجئے کہ کوئی آپ کی عزت کو اچھال نہ سکے۔ اگر کوئی کر گزرے، اگر کوئی ایسا کر گزرے، سیکنڈ آپشن، پھر اپنے آپ کو اتنا طاقتور کر لیجئے کہ اس پر قابو ہو، کنٹرول ہو۔ جب آپ کا اس کے اوپر کنٹرول ہو، آپ شاہزور ہیں، طاقتور ہیں، توانا ہے، مد مقابل کو لتاڑ سکتے ہیں، بچھاڑ سکتے ہیں، اس موقع کے اوپر انتقام نہیں بلکہ معاف کرتے ہیں۔ معافی کا یہ مطلب ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، کہ جو احباب، جو خواتین کہتے ہیں کہ ہم نے معاف نہیں کرنا، تو آپ کیا کر لیں گے؟ نہیں نا معاف کرتے تو کیا کر لیں گے؟ جی یہی ہے نا کہ آپ اسے کسی دو چار لوگوں میں بدنام کر لیں گے، اس کی عزت کو اچھال لیں گے۔ کیا کریں گے؟ کوئی کیس کر دیں گے، تو گریبان پکڑ کے کسی جیل خانے کے اندر ڈلوا دیں گے، پھانسی پہ چڑھا دیں گے، قتل کر دیں گے، کیا کریں گے؟ ایسا ان تمام معاملات سے کیا ملے گا آپ کو؟ لیکن اگر اس کے مقابلے کے اندر آپ معاف کر دیتے ہیں نا، معاف کر دیتے ہیں، تو آپ کو وہ کچھ ملے گا کہ جس کا کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ آپ کو معاف کرے گی۔ اور حدیث کے الفاظ ہے، جو بندہ معاف نہیں نہ کرتا، جب تک معاف نہیں کرتا اس کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب وہ معاف کرتا ہے تو کہتا اللہ اب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے کہا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے زادہ اللہ العزہ، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ سلف نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، بہت خوبصورت بات لکھی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، انسانی تاریخ بتاتی، تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جو عزت دار ہوتے ہیں، جو خاندانی ہوتے ہیں، جو صاحب عزت ہوتے ہیں، صاحب شرف ہوتے ہیں، ان کا وتیرہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ طاقت میں آتے ہیں، جب وہ قوت میں آتے ہیں، جب وہ اختیارات میں آتے ہیں، پھر وہ بدلے نہیں لیتے۔ عزت دار اور خاندانی لوگ وہ کبھی بدلے نہیں لیتے۔ کیوں؟ بدلے میں عزت نہیں ہے، بدلے میں وقار نہیں ہے۔ جب وہ طاقت میں آتے ہیں تو وہ ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال ہوا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا، سب سے زیادہ عزت والا کریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کروم۔ تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ عزت والے جناب یوسف تھے علیہ السلام۔ خود بھی عزت دار، باپ یعقوب بھی عزت دار، دادا اسحاق بھی عزت دار،
پردادا ابراہیم بھی عزت دار اور عزت دار کیوں نہ ہو کہ جناب یوسف علیہ السلام تخت مصر کے اوپر براجمان اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی بھائی جو کل تک چور بھی کہہ رہے تھے، ظلم بھی کر رہے تھے، جب بے بسی کے عالم میں کھڑے تھے تو حضرت یوسف نے کہا تھا ما فعلتم بیوسف، تم نے اپنے بھائی کے بھائی کو چور بھی کہا، بہت کچھ کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے چھوٹے سے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ اللہ اکبر۔ بھائی کہتے ہیں عزیز مصر تیرا یہ سوال بتاتا ہے کہ تو یوسف ہے، تو یوسف ہی ہیں، کیا نہیں کر سکتے؟ جناب یوسف نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم، او منتقم تو بڑی دور کی بات ہے، یہ ایک زبان ہی لے تمہارے ساتھ وہ کچھ ہو جائے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن لا تثریب علیکم اليوم، بات زیادتی تو ظلم انتقام تو بڑی دور کی بات ہے، آج کے بعد زندگی میں یوسف کبھی ماضی کا تذکرہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ عزت دار لوگوں کا شیوا، اس لیے کہا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، جو عزت دار ہوتے ہیں، خاندانی ہوتے ہیں۔ ابن قیم لکھتے ہیں رحمہ اللہ، کہا جو کم ظرف ہوتے ہیں، گھٹیا سوچ کے مالک ہوتے ہیں، جو کمینے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت انتقام کی آگ میں جلتے ہی رہتے ہیں۔ آپ غلطی ایک مرتبہ کریں وہ سزا 100 بار دیتے ہیں، آپ غلطی ایک مرتبہ کریں وہ سزا ساری عمر دیتے ہیں۔ کوئی اتنے گھٹیا اور کمینے ہوتے ہیں، آپ ایک مرتبہ غلطی کریں وہ سزا آپ کو بھی دیں گے، آپ کی بچوں کو بھی دیں گے۔ کوئی اس سے بھی گھٹیا کمتر اور کمینے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے غلطی ایک مرتبہ کی ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں قیامت تک معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، نہیں، یہ شیوا نہیں۔ باتیں میں نے بہت ساری لکھی تھی، میں شاید 19 موضوع بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکا، تو رشتہ داروں کو برداشت کرنا یہ موقع ہے۔ دوسرا موقع جس کی آج کے اس دور میں بڑی ضرورت ہے، 1 منٹ میں سمجھ لیں، وہ ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ دکھ کی بات ہے کہ پاکستان جیسا جو اسلامی ملک ہے، پاکستان جیسا اسلامی ملک جو کلمے کی بنیاد کے اوپر بنا ہے، ابھی 14 اگست کو نعرے لگیں گے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر طلاق کی ریشو دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ خاوند کے اندر بیوی کو برداشت کرنے کا حوصلہ، نہ بیوی کے اندر شوہر کو برداشت کرنے کا حوصلہ۔ قرآن تو کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم تو ایک دوسرے کے لباس تھے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس تمہاری عزت کی حفاظت کرتا ہے، لباس تمہارے ہر عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، لباس وہ تو تمہیں دنیا کے اندر رسوا نہیں ہونے دیتا، تمہاری عزت کا سبب بنتا ہے اور تمہاری رسوائی کا سبب نہیں بنتا۔ کہا تم تو ایک دوسرے کا لباس تھا، آج گھر گھر یہ لباس اتر رہے ہیں۔ ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کو سمجھا کر بھیجا جائے کہ جہاں جا رہی ہے وہاں رشتوں کو برداشت کرنا، اپنے بیٹے کو بیاہنے سے پہلے سمجھایا جائے کہ تیرے اندر اس رشتے کو نبھانے کا پورا جذبہ اور برداشت تیرے اندر موجود ہونا چاہیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، یہ تو مودت کا رشتہ تھا، یہ تو رحمت کا قرآن کہتا ہے کہ تاکہ تمہارے درمیان ایک مودت کو پیدا کر دیا جائے، رحمت کو پیدا کر دیا جائے۔ مودت کہتے ہیں ایسی محبت جو دل کی انتہائی گہرائی کے ساتھ کی جاتی ہے، کہا یہ محبت تو میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے۔ رحمت کا جذبہ، کہا جیسے بوڑھے ہو جاؤ تو اپنے اندر رحمت کا جذبہ پیدا کر لو۔ باتیں بہت ساری تھیں لیکن سوئی کی گھڑیاں اس سے آگے گفتگو کی اجازت نہیں دیتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ آپ دہرائیں اور مجھے سنائیں کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے کیا سیکھا ہے اور کیا سمجھا ہے. پہلی بات، صبر کا ایک اہم موقع ہے جس کو حلم اور برداشت کہتے ہیں. کتنی چیزیں ہوں تو برداشت آتا ہے جی؟ 3. نمبر 1، کسی انسان کے اندر عجلت، بے صبری اور فوراً رد عمل نہ ہو. نمبر 2، تأنی، تدبر کرے، تفکر کرے، معاملات کو سنجیدگی سے دیکھنا شروع کر دے. نمبر 3، طاقت کے باوجود کیا کرے؟ معاف کر دے. یہ 3 چیزیں جس کے اندر آئیں اس کے اندر برداشت آ جاتا ہے. برداشت کس کی صفت ہے جی؟ اللہ کی. اور یہ برداشت کس کی صفت ہے؟ تمام نبیوں کی اور ہر عزت دار انسان کی خوبی اور صفت ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے. ایک بات ذہن کے اندر رکھیے گا، جس انسان کے اندر برداشت نہیں، اللہ کی قسم دنیا کے کسی موڑ پر وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہمیں ملتا ہی نہیں تاریخ انسانی میں کہ جو بندہ کامیاب ہو اور اس کے اندر حلم اور برداشت اور حوصلہ اور تحمل نہ ہو. تحمل، حوصلہ انسان کو آگے لے کے جاتا ہے. برداشت کا سب سے پہلا مشکل موقع کون سا ہے جی؟ رشتہ داروں کو برداشت کرنا سیکھیں. میں نے بہت کچھ اس پہ تیار کیا تھا لیکن ایک بات کہوں گا، برداشت کرنا کیسے ہے پتہ ہے آپ کو؟ حدیث میں الفاظ اللہ کے رسول نے برداشت کا طریقہ بتایا. آپ نے کہا العلم من التعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، حاصل کرنے سے آتا ہے. اور الحلم اور برداشت کہا یہ تکلف سے آتا ہے نا، یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. کیسے؟ ظاہری بات ہے جب آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو پہلے دن تو آپ نہیں اسٹیئرنگ سے بیٹھ کے چلا لیتے گاڑی، وہاں مسٹیکس ہوتی ہیں. بریک کی جگہ بس اوقات آپ ریس کو دبا دیتے ہیں، ٹکر بھی ہو جاتی ہے. تو آپ کو برداشت بھی سیکھنا ہے. مختصر ایک لسٹ بنا لیجیے میرے اندر عدم برداشت کی کون کون سی چیزیں. نمبر 1، میں بچوں کو برداشت نہیں کرتا، میں اونچی آواز کو برداشت نہیں کرتا. کوئی 10-15 ایسی چیزیں تیار کر لیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری برداشت کے باہر ہیں. پھر شروع کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کہ آج سے میں نے یہ 2 چیزیں ہیں، ان کو برداشت کرنا ہے. میں مسجد میں جاؤں گا، میں بچوں کا شور برداشت نہیں کرتا، آج کے بعد میں نے کسی بچے کو کچھ نہیں کہنا، میں نے انہیں برداشت کرنا. والدین مجھے سخت سست کہتے ہیں، میں ان کو برداشت نہیں کرتا. نہیں، آج کے بعد ماں باپ جو بھی کہیں میں نے بس ان کو کیا کرنا ہے؟ پریکٹیکل کرنا. ہر چیز پریکٹس سے آتی ہے. لکھنا کیسے سیکھا ہم نے؟ پہلے ہم آہستہ آہستہ لکھتے تھے، پھر ٹیڑھا میڑھا لکھتے تھے، لکھتے گئے تو پھر ہم کو لکھنا بھی آ گیا. سیکھیں برداشت کرنا. لسٹ بنا لے کہ میری زندگی میں یہ چیزیں. کسٹمر آتا ہے، یہ اس کا لہجہ ہوتا ہے، میں برداشت نہیں کر پاتا، وہ کسٹمر بھی کیا، کاروبار بھی میرا خراب ہوا. میں نے آج سے اس رویے کو برداشت کرنا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو. یہ پریکٹس میں لے کے آئیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر وہ حوصلہ، وہ صبر، وہ حلم آ جائے گا کہ جو آپ کو بڑی بلندیوں پہ لے کے جائے گا. میاں بیوی، میں اپنی بہنوں سے درخواست کروں گا، بھائیوں سے درخواست کروں گا، اگر کسی میرے بہن نے خلا کا دعویٰ دائر کیا ہے، واپس لے، برداشت کرے. کتنی کو زندگی. اور بھائی طلاق کے چکروں میں ہے تو اللہ کے لیے پیچھے آ جائے، اپنے رشتے کو بچائے اور برداشت کرے.
اسی طرح ہر ایک چیز کو برداشت کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ اعلانات ہیں۔ 8 اگست بروز ہفتہ جو مسجد ہے جہاں مسجد اہل حدیث پورا حیراں حکیم صادق سیالکوٹی صاحب والی، وہاں درس قرآن ہے، بنیامین عابد حافظہ اللہ کا، ضرور تشریف لے جائیں۔ مسجد کا افتتاح ہے مسجد سلمان فارسی 14 اگست جمعہ کے دن۔ فرقان الہی سیٹھی صاحب حافظہ اللہ بڑے معروف اور بڑے پیارے عالم دین ہیں۔ یہ غوث عبداللہ کالونی ہے دھوبے والے قبرستان کے قریب، وہاں اس مسجد کا افتتاح ہے۔ ساتھ ہی اس افتتاح کے اندر بھی ضرور شامل ہوں۔ خطبہ جمعہ انشاءاللہ اس مسجد میں وہی افتتاحی دیں گے۔ دعاؤں کی درخواستیں، وقت آج کو زیادہ ہوا ہے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ بھائی تشریف لائے ہیں کالا باغ سے، نتھیا گلی ایک سیاحتی مقام ہے، اس کے ساتھ ہی 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ کالا باغ، وہاں ہمارا قدیم مرکز ہے، اپنا بہت قدیم مرکز ہے۔ پچھلے تقریباً 25 سال سے سینکڑوں مرتبہ وہاں جانا ہوا ہے، سالانہ کانفرنسز پہ وہاں جانا ہوا ہے۔ گزشتہ برس تقریب بخاری تھی، عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ، ان کے ہمراہ میں بھی وہاں تھا، اور اکثر و بیشتر ملک کے جید علماء کرام وہاں جاتے ہیں۔ تو مرکز اس وقت کچھ کرائسس میں ہے، اور مرکز کا جو سنجیدہ علماء کرام ہیں وہ پنجاب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ پورے ملک کے اندر اس مرکز کا ایک نام ہے اور ایک تاریخی مرکز ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، فضل حق رحمہ اللہ، یہ ان کے ہاتھوں کا لگایا ہوا پودا ہے۔ تو تشریف لائے ہیں۔ تمام احباب سے درخواست و گزارش ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد آنے والے جو معزز مہمان ہیں ان کا اکرام کریں اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون فرما دیں۔ انشاءاللہ آپ کا دیا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔ دعا کی درخواست ہے، ان کے سسر وفات پا گئے ہیں، سب کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں سب کے گناہ معاف کر دے، جتنے مومن موحدین دنیا سے جا چکے سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ ہمارے اندر حلم، حوصلہ، صبر، برداشت پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں ملانے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں محبت بانٹنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ اللہ اگر ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی حسد موجود ہے، اللہ ہمارے دلوں کو اس کے حسد سے پاک کر دے۔ اللہ اگر کسی کے دل کے اندر ہمارے لیے حسد موجود ہے تو اللہ اس کے دل کو ہماری نفرت اور حسد سے پاک کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔